بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاعلیٰ، سورۃ الغاشیہ کے وقت بھی پڑھتے وقت میں نے عرض کیا تھا کہ یہ دونوں صورتیں ہیں، سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ، کہ جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعۃ المبارک کے دن نماز کی دونوں رکعتوں میں ان دونوں صورتوں کو تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے دن بھی جو عید کی نماز کی رکعتیں ہیں ان میں بھی۔ بلکہ کئی صحابہ یہ فرماتے ہیں کہ کئی دفعہ ایسا بھی ہوا کہ عید والے دن ہی جمعہ بھی ہوتا تو دونوں نمازوں میں، جمعے میں بھی اور عید میں بھی، یہی صورتیں آپ تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح یہ سورۃ الاعلیٰ جو ہے، جب 3 وتر میں مسنون یہ ہے کہ پہلی رکعت میں یہ سورۃ الاعلیٰ، دوسری میں سورۃ الکافرون اور تیسری میں سورہ اخلاص، تو یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس ترتیب کے ساتھ وتر کی 3 رکعتوں میں پڑھنا ثابت ہے۔ اور اس کا مضمون بھی تقریباً اسی طرح کا ہے جو وعظ و نصیحت سے متعلق ہے، اور خاص طور پر جو وعظ کرنے والے ہیں ان کے حوالے سے بھی، اور وعظ سننے والے جو ہیں ان کے حوالے سے بھی۔ اسی لیے شاید جو اہم خطبات ہیں، خطبہ جمعہ اور خطبات عید، ان کے ساتھ جو نماز ہے اس میں ان دونوں صورتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمایا، تو اسی اہمیت کے ساتھ اس کو ہم بھی شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح، تو تسبیح کر، تو پاکیزگی بیان کر، اسم، نام کی، رب کا، اپنے رب کے، رب کا رب تیرا، یعنی رب کا اسم رب کا، اپنے رب کے نام کی، اور وہ رب کون سا ہے؟ الاعلیٰ، سب سے بلند۔ تو سبح، تو پاکیزگی بیان کر یا تسبیح بیان کر، اسم ربک الاعلیٰ، اپنے سب سے بلند رب کے نام کی۔ تو سبح، پس تسبیح کر، اسم، نام کی، ربک الاعلیٰ، اپنے سب سے بلند رب کے، الذی، وہ، یعنی وہ اللہ، وہ سب سے بلند رب، وہ پالنے والا، وہ ذات ہے، الذی، وہ جس نے خلق، تخلیق کیا یا پیدا کیا، تو جس نے ہر چیز کی تخلیق فرمائی ہے، ہر چیز کو پیدا کیا ہے، ہر چیز کو بنایا ہے، فسوا، پھر درست کیا اس کو، اچھے طریقے سے اس کو بنایا ہے، اس کی بناوٹ کو اللہ تعالیٰ نے ٹھیک ٹھاک طریقے سے بنایا ہے۔ تو الذی، وہ جس نے خلق، پیدا کیا، فسوا، پھر درست کیا یا درست بنایا، والذی، اور وہ جس نے قدر، مقدر کیا یا اندازہ کیا، فہدا، پھر ہدایت دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک اندازہ بنایا، ایک تقدیر بنائی انسان کی، اور پھر انسان جو ہے وہ اپنے اس مقدر کی طرف یا اپنی تقدیر کی طرف اس کو رہنمائی کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ کسی شخص کا اندازہ اللہ تعالیٰ کا یہ کہ اس نے فلاں جگہ پر فلاں وقت میں مرنا ہے، تو وہ پھر اس وقت اس جگہ پر پہنچ جاتا ہے جہاں اس نے مرنا ہوتا ہے، اور اس کے اللہ تعالیٰ کے اس اندازے کی طرف اس کو رہنمائی ملتی ہے، اور وہ پھر وہاں پہنچ جاتا ہے جہاں اسے مرنا ہوتا ہے۔ وہ جیسا کہ ایک حکایت کسی حدیث مبارکہ میں ہے، یا مجھے اب یہ صحیح طور پہ یاد نہیں، کہ ایک غالباً روایت ہی ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں کوئی شخص بیٹھا ہوا تھا، تو اسی مجلس میں ایک اور اجنبی سا شخص آ کے بیٹھ گیا، تو وہ آ کے اس شخص کو، جو بیٹھا ہوا پہلے دوسرا شخص تھا سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں، اس کو گھورنے لگا۔ تو بہت زیادہ اس کو بار بار دیکھے اور گھور کے دیکھے، تو اس کو بڑا خوف سا آنے لگا کہ پتہ نہیں کون اجنبی سا آدمی ہے، اور بار بار میری طرف دیکھی جا رہا ہے اور مجھے گھوری جا رہا ہے۔ تو اس کو اس طرح اس قدر ڈر اور خوف محسوس ہوا اس شخص سے
کہ سلیمان علیہ السلام سے کہنے لگا کہ ہوا کو حکم دیں کہ وہ مجھے اڑا کے فلاں جزیرے میں فلاں جگہ پر لے جائے دور، کہ مجھے اس شخص سے ڈر محسوس ہو رہا ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تو انہوں نے وہ حکم دیا اس کو ہوا کو، اور ہوا اڑا کے اس جزیرے میں لے گئی۔ تو وہاں جاتے ہی اس شخص کی جان نکل گئی۔ تو تھے وہ اسرائیل علیہ السلام کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ اس کا وقت آ گیا ہے اور اب اس کی جان نکالنی ہے، لیکن نکالنی فلاں جزیرے میں ہے۔ وہ ادھر بیٹھا ہوا تھا، تو وہ اس وجہ سے اسرائیل علیہ السلام اسے گھور رہے تھے کہ یہ ادھر بیٹھا ہوا ہے، مجھے حکم وہاں پر اس کی جان نکالنے کا ہے، تو اب یہ کیسے وہاں جائے گا اور میں وہاں جا کے اس کی جان نکالوں؟ جان تو میں نے اس کی وہاں نکال لی۔ رہنمائی فرما دی کہ اس نے وہاں مرنا تھا اور وہ وہاں پر پہنچ گیا اور وہاں پر اس کی جان نکل گئی۔ تو واللذی اور وہ ذات قدرہ جس نے اندازہ کیا فہدیٰ پھر ہدایت دی۔ اسی طرح سے ہر شخص کا جب ماں کے پیٹ کے اندر رزق مقرر لکھ دیا گیا کہ اسے اتنا رزق ملنا ہے، تو پھر وہ رزق کہاں کہاں سے ملنا ہے، کیسے کیسے ملنا ہے، اس کی طرف پھر اللہ تعالیٰ اس کی رہنمائی فرماتے ہیں اور وہ خود ہی اپنے اس مقدر کی طرف لوٹ جاتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ تو وہ اللہ، وہ پروردگار جس کی تسبیح اور پاکیزگی بیان کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ اپنے پروردگار کی، اپنے سب سے بلند پالن ہار کی پاکیزگی بیان کرو۔ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا ہے اور بڑا ٹھیک ٹھاک کر کے درست طریقے سے بنایا ہے ہر تخلیق کو، اور وہ ذات ہے کہ جس نے اندازہ کیا فہدیٰ پھر ہدایت دی۔ والذی اور وہ جس نے اخرجا نکالا المرعا، مرعا سے مراد کھیتی، چارہ، سبزہ، نباتات جتنی بھی ہیں۔ والذی اور وہ جس نے اخرجا نکالا المرعا، سبزہ یا نباتات، چارہ بھی کہہ سکتے ہیں ویسے تو، مرعا چرنے کی جو چیز ہوتی ہے چارہ۔ فجعلہ یعنی یہ ساری سبزیاں، سارے سبزے، ساری انگوریاں، یہ ساری نباتات اس کائنات کے مالک نے نکالی ہیں اور یعنی اگائی ہیں زمین میں، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی قدرت کی نشانی اور قدرت کا مظہر ہے۔ وہی زمین ہے اور اس کے اندر مختلف بیج جب بوئے جاتے ہیں تو اس زمین میں سے ہی وہ طاقت حاصل کر کے وہ اگتے ہیں، لیکن ان کے اندر مختلف طرح کی تاثیر ہوتی ہے، مختلف طرح کے ذائقے ہوتے ہیں، مختلف طرح کے رنگ ہوتے ہیں، اگتے اسی زمین سے ہیں، لیکن اس میں ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے ایک ٹھیک ٹھاک طریقے سے اس کا ایک اندازہ فرمایا ہوا ہے کہ فلاں چیز کے اندر فلاں چیزیں پائی جائیں گی، فلاں چیز کے اندر فلاں چیزیں پائی جائیں گی۔ تو یہ اس مالک کی بہت بڑی قدرتیں ہیں، اس کا یہ جو اندازہ ہے اللہ تعالیٰ کا، مثال کے طور پہ کنوں کے اندر کیا چیز ہوگی، کیا خاصیت ہوگی، مالٹے کے اندر کیا اس میں کیلے کے اندر کیا ہوگی، سیب کے اندر کیا غذائی اجزاء ہوں گے اور کس تناسب کے ساتھ ہوں گے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اندازہ مقرر ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی کھائے کنوں اور اس کے اوپر اثرات جو ہیں وہ سیب والے ہو جائیں۔ وہ مالک نے جو اندازہ غذائی اجزاء کا جس پھل کے اندر جس طرح سے رکھا ہے وہ بالکل اسی طرح سے اس میں ہوتا ہے۔ تو یہ سارے سبزے اس مالک نے اگائے ہیں۔ یہ ان سبزوں کا، ان ہریالیوں کا اگنا اور جس طرح سے یہ اگتی ہیں اور جس اگنے کے بعد ان کی جو مختلف طرح کی تاثیر ہے یا مختلف طرح کے ان کے خصوصیات ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظہر ہے، اور اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے انسان کی کہ وہ اپنے اس سب سے بلند رب کی پاکیزگی بیان کرے کہ جو اتنی قدرتوں کا حامل ہے کہ اس نے ہر چیز کو تخلیق کیا ہے، ہر چیز کو ٹھیک ٹھاک بنایا ہے، اندازہ فرمایا ہے، پھر اس اندازے کی طرف رہنمائی کی ہے اپنی مخلوق کی، اور اسی نے یہ ساری نباتات، ساری ہریالیاں، سارے چارے جو زمین پر ہمیں نظر آتے ہیں اس مالک نے اگائے ہیں۔ اور اس سبزے کو اگا کے
فجعلہ پس یہ پھر جعل بنا دیا ہو اس کو غثاءً کوڑا، یعنی کوڑا بنا دیا. وہ سبزہ وہی سبزہ ہوتا ہے، اگتا ہے تو بڑا لہلہاتا ہے، کچھ عرصے کے بعد وہی جو ہے سوکھنا شروع ہو جاتا ہے اور خشک ہونے کے بعد پھر وہ بھر جاتا ہے، بھرنے کے بعد کالا سا ہو کے کوڑا بن جاتا ہے، سیاہ کوڑا. غثاءً کوڑا کرکٹ بن جاتا ہے، احوا سیاہ رنگ کا. تو فجعلہ پھر بنا دیا اس کو، یعنی اسی مالک نے ہریالی نکالی زمین سے، پھر اس ہریالی کو، اس چارے کو بنا دیا کوڑا سیاہ کالے رنگ کا کوڑا جو گل سڑ گیا. تو فجعلہ پھر بنا دیا اس کو غثاءً کوڑا احوا سیاہ. اس کے بعد فرمایا کہ جلد ہی یا ان قریب نقرئک ہم پڑھائیں گے آپ کو، فلا پھر نہیں، تنسا تو بھولے گا، پھر آپ بھولیں گے نہیں. یہ یہاں بھی ہے اور ایک اور جگہ بھی سورہ کسی غالباً سورہ قیامہ میں اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کو فرماتے ہیں کہ آپ وہاں فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فلا تعجل بہ فلا تعجل لسانک لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، کہ آپ حرکت نہ دیجیے اپنی زبان کو کہ اس کے ساتھ جلدی جلدی کریں. وہاں بھی یہی بات ہے اور یہاں بھی یہی بات ہے کہ جب وحی آتی تھی تو شروع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی پریشانی ہوتی تھی کہ کہیں جبرائیل علیہ السلام مجھے وحی سنا کر چلے گئے تو بعد میں کہیں بھول نہ جاؤں. تو وہاں بھی یہ حکم دیا، یہاں بھی، کہ آپ اس بات کی فکر نہ کریں کہ وہ آپ کو پڑھا کر سنا کر چلے جائیں گے اور آپ کو بھول جائے گا. ایسا نہیں ہے. یہاں تو فرمایا کہ جلد ہی ان قریب نقرئک ہم پڑھائیں گے آپ کو، فلا تنسا پھر آپ نہیں بھولیں گے. یعنی یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آپ کو پڑھائیں گے اور آپ بھولیں گے نہیں. وہاں بھی یہی فرمایا کہ ہمارے ذمہ ہے آپ کے سینے میں قرآن کو جمع کر دینا اور پھر اس کو آپ کو اس کے پڑھنے کے قابل بنانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو وہاں بھی اپنے ذمے لیا. یہاں بھی آپ وسلم کو یہی تسلی دی کہ آپ کو اس بات سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کہیں میں بھول نہ جاؤں، بلکہ اللہ تعالیٰ یقین دلا رہے ہیں کہ سنقرئک جلد ہی یا ان قریب ہم پڑھائیں گے آپ کو، فلا تنسا پھر آپ نہیں بھولیں گے، الا مگر ما جو شاء اللہ چاہا اللہ نے، یعنی مگر جو اللہ نے چاہا. کیا مطلب؟ کہ اگر کوئی ایسی آیت ہے کہ جس کو منسوخ کیا جانا مقصود ہے، وہ جب آیت منسوخ ہوگی تو پھر وہ آپ کو بھلا دی جائے گی، تاکہ یہ ہے کہ اب وہ آیت اس کی ضرورت باقی نہیں رہی اور اس کو اب اس حکم کو دہرایا نہیں جانا، تو وہ آپ کو بھلا بھی دی جائے گی. لیکن جو قابل عمل ہے قیامت تک کے لیے وہ آپ کو کبھی نہیں بھولے گا. تو اس میں سے یعنی جلد ہی ہم پڑھائیں گے آپ کو اور آپ نہیں بھولیں گے، سوائے اس کے کہ جو اللہ تعالیٰ چاہے گا کہ آپ بھول جائیں اور اب اس کی ضرورت نہیں ہے تو آپ کو وہ بھلا دیا جائے. اس کے علاوہ اور جتنا بھی کلام اللہ کا آپ پر نازل ہو رہا ہے آپ کو اس کے بھول جانے کے حوالے سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ یقین دلاتے ہیں کہ ہم آپ کو پڑھائیں گے پھر آپ نہیں بھولیں گے. الا ما شاء اللہ مگر جو چاہا اللہ نے. یہ آیت پوری کرنی ہے جی. انہ بے شک وہ یعلم جانتا ہے الجہر ظاہر کو، وما اور جو یخفا خفیہ ہے جو چھپا ہوا ہے. یعنی اس کائنات کے مالک کو ہر چیز کا پتہ ہے، جو کچھ بھی ظاہر ہے وہ بھی اللہ کو پتہ ہے، اور جو چھپا ہوا ہے کہیں زمین کی گہرائیوں میں، کہیں سمندر کی تہوں میں، یا کسی انسان کے دل میں کوئی خیال ہے، وسوسہ ہے، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. انہو بے شک وہ یعلم جانتا ہے الجہر ظاہر کو، وما یخفا اور جو چھپا ہوا ہے. اب دہرا لیجئے جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح تسبیح بیان کر یا پاکیزگی بیان کر، اسم
ربک الاعلی، اپنے سب سے بلند رب کے نام کی۔ سبح، پس تو تسبیح کر، اسما نام کی، ربک الاعلی اپنے سب سے بلند رب کے۔ الذی وہ جس نے، خلق پیدا کیا، فسوا پھر درست کیا یا درست بنایا، والذی اور وہ جس نے، قدر اندازہ کیا، فہدا پھر ہدایت دی، والذی اور وہ جس نے، اخرجا نکالا، المرعى چارہ، فجعلہ پھر بنا دیا اس کو، غثاء کوڑا، احوا سیاہ، سا جلد ہی، نقرئ کا ہم پڑھائیں گے آپ کو، فلا تنسا بس آپ نہیں بھولیں گے، بس نہیں بھولیں گے آپ، الا مگر، ما جو، شاء اللہ چاہا اللہ نے، انہو بے شک وہ، یعلم وہ جانتا ہے، الجہر ظاہر کو، وما یخفا اور جو چھپا ہوا ہے۔